أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المهيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ناپاکی ہے، لہذا ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوب پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں بھی ان عورتوں کے تعلق سے بتایا جا رہا تھا جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کون سی عورتیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کہ ان سے ازدواجی تعلقات کو قائم کیا جا سکتا ہے، اور کون سی عورتیں ناپسندیدہ ہیں. اب اس آیت میں کچھ عورتوں کے پوشیدہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تعلق سے احکامات دیے گئے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو، کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے، اس لیے اپنے پاک کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریحات کے ذریعے سے، ارشادات کے ذریعے سے اس کو ان تمام باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو عام طور پر یہ موضوع پر گفتگو نہیں کی جاتی، یہ اس واسطے کہ قابل شرم سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو جانے بغیر صحیح عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کی سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے. تو اس میں جو سوال کیا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ عورتوں سے کہ حیض کے بارے میں، حیض کہتے ہیں لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کے سامنے کے حصے سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. اس کی کم از کم مدت 3 دن یا 3 رات یا زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن یا 10 رات ہے. اگر 3 دن سے کم آئے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر 10 دن سے زیادہ آتا رہے تو وہ بھی حیض میں شمار نہیں ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، اس کا علاج کرانا ہوگا. اسی طریقے سے 2 حیضوں کے درمیان کی مدت کم از کم 15 دن ہونی چاہیے. ایک حیض ختم ہونے کے بعد اگر 15 دن سے پہلے دوسرا حیض شروع ہو جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حیض نہیں ہے. کم از کم 15 دن کی مدت بیچ کی ہونی چاہیے، گیپ. حالت حیض میں عورت ناپاک رہتی ہے، نمازوں کی فرضیت اس کے اوپر نہیں رہتی. نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیا ہے، اور نہ ہی اس کی قضا کرنی ہے. اگر نمازوں کی قضا کرنی ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا عورتوں کے لیے، 5 6 دن کی نمازیں ہر ماہ قضا کرنا. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. لیکن فرض روزے جو رمضان کے ہیں اس کی قضا کرنا پڑتا ہے، اس کے تعلق سے اہتمام کرنا چاہیے. عورتوں کے عام طور پر اس کے تعلق سے بھی اہتمام نہیں کرتی. عورتیں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کی حالت حیض میں، وہ روزے بعد میں پورے کرنا واجب ہے ان کے اوپر. جتنے بھی روزے ہیں اس کو گنتی رکھ کر اس کو پورا کر لینا چاہیے جتنا جلد ممکن ہو سکے. اور حالت حیض میں کلام پاک کو نہیں چھوا جا سکتا، قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں دعاؤں کی شکل میں پڑھا جا سکتا ہے، کچھ آیتیں بھی اگر اس میں آ جائے تو، اور ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے سارے کام ممنوع ہیں حالت حیض میں عورتوں کے لیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا حیض کے بارے میں، اس کا مطلب یہ تھا کہ حیض، دوران حیض جو ہے جسے ماہواری کہا جاتا ہے، مینسس یا پیریڈز بھی کہا جاتا ہے،
اس میں عورتوں سے مباشرت کرنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ عورتوں سے جو صحبت کی جاتی ہے بیویوں سے، تو وہ ایام حیض میں کیا ان سے صحبت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یوں دیا گیا، قل ہوا اذی کہا گیا۔ اذی کہتے ہیں الف دال یہ، اذی کہتے ہیں گندگی کو، ایک تو گندگی کو کہا جاتا ہے، دوسری بیماری کے تعلق سے بھی اذی کا لفظ آتا ہے، تو دونوں باتیں اس میں آتی ہیں اس لفظ میں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان خصوصی ایام میں ماہواری کے عورت ناپاک رہتی ہے یا عورت بیمار رہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صحت و تندرستی کے مقابلے میں بیماری زیادہ رہتی ہے اس کے پاس اس وقت، اور وہ مختلف قسم کے دردوں میں مبتلا رہتی ہے، الجھنوں میں مبتلا رہتی ہے، دماغی طور پر اس کا دماغ جو ہے صحیح کام نہیں کرتا اس وقت۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیفیت اور وہ حالت ایسی ہوتی ہے عورت کی، قل ہوا اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور پھر حکم دیا گیا کہ تم الگ رہو اپنی عورتوں سے حالت حیض میں، جب وہ حالت حیض میں ہو تو تم الگ رہا کرو۔ الگ رہو کا مطلب کیا ہے اس میں؟ عام طور پر دوسری اقوام میں یہ حال تھا، اہل کتاب میں بھی، اہل ہنود میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حائضہ عورت کو ایسا کرتے ہیں کہ بالکل اچھوت بنا دیا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اس کے ساتھ پانی نہیں پیتے، اس کو اپنے بستر پر نہیں سلاتے۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت حیض میں اگر عورت ہو تو سوائے مباشرت کے دوسرے سارے کام کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ ایک کام کو روک دیا گیا ہے حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اب یہاں اور ایک حکم دیا گیا کہ اس کی سے قربت مت کرو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے، یعنی جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ پاک و صاف ہو گئی ہے تو نہا دھو کر جب پاکی حاصل کر لے تو پھر اس سے قربت کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکم سے مراد فطری حکم ہے، یہ جو انسان کی جبلت میں ودید کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ اصولی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فطرت کے احکام اللہ کے احکام ہیں، خواہ الفاظ میں ان کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں انسان کی، اس کو الفاظ سے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، بہت سی چیزیں انسان خود بخود کرتا ہے، اس کی فطرت میں ودید کر دی گئی ہے یہ چیز بھی۔ کیا چیز ہے؟ مثلا پاؤں سے چلنا فطرت کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ یا سر کے بل چلتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ویسے ہی مباشرت کا طریقہ ہر شخص کو فطرتاً بتا دیا گیا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مباشرت کا ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو خلاف فطرت ہے تو نہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو حیوانات سے بھی بدتر ثابت کرتا ہے، کیونکہ حیوانات خلاف فطرت طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرما دیا گیا، اور یہ فطرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات کو رکھ دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا آیت کے آخر میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ کس سلسلے میں توبہ کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو آیت جو چل رہی تھی، جو موضوع چل رہا تھا، اس موضوع کے تعلق سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے جوش و جذبات میں آ کر یا کسی طریقے سے غفلت میں ہو کر لاپرواہی سے حالت حیض میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اڑ جانے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ فرمایا اس کے بعد، اور پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو پاک و صاف رہتے ہیں،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دل بھی صاف ہونا چاہیے، خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، اور جسم اور اپنے لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور جیسا حکم دیا گیا ہے کہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہا کرو، تو اس کا بھی پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ پاکی ہے، اور جتنی بھی منہیات ہیں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکے رہنا، یہ سب کے سب پاکی میں شمار ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے مستقبل کا سامان کرو، نیز اللہ سے ڈرتے رہو، خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اس آیت میں مزید احکامات اسی کے سلسلے میں چل رہے ہیں، اور مزید بات یہ کہہ دی گئی اس میں کہ عورتوں کو تجبیہ دی گئی کھیتی سے، اور کہا گیا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی عورتوں کو کھیتی سے تجبیہ دی گئی، اور مردوں کو کسان، اور جو نطفہ جو مرد ڈالتا ہے عورت کے اندر وہ بیج ہے، اور جو اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ پیداوار ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح کر دی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اس میں جس طرح چاہو داخل ہو سکتے ہو، بالکل جیسے کھیتیوں میں داخل ہوتے ہو، بالکل اسی طرح تم اپنی بیویوں کے پاس ہر طرف سے جا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح سے چاہے اپنی عورت کے پاس جا سکتے ہو، یہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی طریقہ نہیں بتلایا، چاہے آگے سے، چاہے پیچھے سے، چاہے کروٹ لیٹ کر، چاہے نیچے سے، چاہے اوپر سے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کھیتی کو جو مشابہ ہے وہ سامنے کے حصے سے ہے، سامنے کا موقع ہے، پیچھے کا موقع کھیتی سے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھیتی کہہ کر جو بتائی ہے، عورتیں مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کھیتی میں کسان جو جاتا ہے تو تفریح کے لیے نہیں جاتا، وہ کاشتکاری کے لیے جاتا ہے، اور وہ وہاں سے کچھ پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی پیداوار حاصل کرنے کے لیے۔ تو انسانوں کا جو کسان ہے، کھیتی کرنے والا، اس کو بھی چاہیے کہ اپنی کھیتی میں جب جا رہا ہے اپنی عورت کے پاس، تو وہ بھی انسانی پیداوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے جانا چاہیے۔ یعنی وہ صرف لطف و لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے انسانی پیداوار میں اضافہ ہونے والا ہے، انسان کی بقا اس پر ہے، یہ سوچ کر اس کو جانا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے مستقبل کا سامان کرو۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تمہارے کام کو سنبھال سکیں۔ تو وہ کام کو سنبھالنے کے لیے تم کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہاری نسلیں آگے بڑھیں۔ تمہاری نسلیں آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تمہیں بتایا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد دونوں کی قربت سے انسانی نسل کی افزائش ہوتی ہے اور انسانی نسلوں کی بقا ہوتی ہے۔ اس کو دل میں رکھ کر اور سوچ کر عورتوں کے پاس جانا ہے، اور پھر وہ جو اولاد ہوگی ان کو دین اور ان کو اخلاق اور ان کو انسانی جوہروں سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ وہ تمہارے بعد بہترین طور پر تمہارے کاموں کو سنبھال سکیں۔ اور ایک بات، یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ یہی زندگی ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک حصہ تھا، ایک پارٹ آف لائف ہے۔ چونکہ یہ ضروری تھا، یہ حکم تمہیں بتا دیا گیا واضح کر کے، کھول کے، لیکن اسی کے پیچھے پڑے نہیں رہنا، بلکہ یہ سوچتے رہنا کہ تمہاری اگلی زندگی جو آخرت والی زندگی ہے اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اس کے لیے تیاری تم کو یہیں سے کرنا ہے، اور تم کو جو ہے اپنے اعمال صالحہ کی فکر کرنا ہے، اس کو تم ہمیشہ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حال میں ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جان رکھو کہ تم کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اور اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو تم اس کے لیے تیاری کرو۔ یہاں پر یہ چیزیں تو بالکل ثانوی چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آخرت والی زندگی سب کچھ ہے۔ اس کے لیے تم اچھی سے اچھی تیاری کرنے کی کوشش کرو اسی زندگی میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ تم کو ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو ایمان لانے والے بندے ہیں، جو باتوں کو سمجھ جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی۔ یہ بات واضح کر دی گئی اور یہاں پر اس موضوع کو ختم کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔